علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبعد۔ علماء کرام، طالب علم، بالکل آپ لوگوں کی توجہ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے۔ جو کچھ میں بتانے لگا ہوں، بتانے آیا ہوں، آپ تو ساتھ میں نے نہیں سدیا نا، میں آپ ہی آئے نا، جتنے میں جا رہے ہیں میں خود ہی جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہوں؟ وہ کوئی بہت ضروری پیغام ہے، کوئی بہت ہی ضروری مسئلہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو، یعنی بہت خطرناک معاملات ہیں جس پہ تنبیہ کرنے کے لیے میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو یار اتوں بچ جائے، ادھر ہے بہت تباہ کن ہے دنیا چ بھی اور آخرت چ بھی۔ تو اس لیے بھائی آپ نے توجہ سے جو ہے نا وہ بات سننی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تمہید میں جانا پڑے گا، تاریخ کی ابتدا میں مجھے جانا پڑے گا، تو میں وہاں سے جو ہے نا جا کے پھر مجھے آگے بات جو ہے اس کو تفصیل بیان کرنا ہوگی۔ دیکھو، اللہ کے دین کو مشکوک کرنے کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں تاریخ میں، بڑی فنی اور تکنیکی بنیادوں پہ، وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے جو مکاری کی انتہا کر کے دین کے جتنے بھی ارکان ہیں، اللہ بھی، رسول اللہ بھی، کتاب اللہ بھی، سنت رسول بھی، حتیٰ کہ ایمان بھی، اس سب کا مفہوم جو ہے نا مسخ کرنے کے لیے ان لوگوں نے بڑی گہری اور تکنیکی علمی جو طریقے ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے۔ یہ مجھے آپ کو کوئی سنانا پڑے گا، کیونکہ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہے۔ جب تک میں یہ پورا پیکج ان کا آپ کو نہیں سمجھاتا، آپ یہ حدیث کے ساتھ جو جی یہ حجت نہیں ہے، جی یہ دنی ہے، یہ جی ایسے ہی ہے، وہ جی من لو تاویں ٹھیک ہے، نہ من لو تاویں ٹھیک ہے، اور جی یہ کوئی ضروری نہیں کہ جڑا منیا جائے، وہ راوی ہے جی کسی میں حدیث ہے، ایک راوی ہے، کسی دا دو راوی ہے، وہ ایک نا گدا بندہ جڑا نا دو چار پانچ نو غلطی لگ ہی جاتی ہے نا، یاد آخو نہیں لگتی جی۔ اس طرح کے جتنے بھی مغالطات ہیں وہ سارے اس لیے ہیں کہ حدیث کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کا جو کنیکشن ہے، یہ سپلائی لائن جو ہے نا اس کو کاٹ دیا جائے۔ جب یہاں پہ آپ شک پیدا کر دیں گے، آپ کے لیے بڑا آسان ہے، ہاں جی یہ حدیث ہے، ہاں ٹھیک ہے جی حدیث ہے، صحیح ہے، ہاں صحیح ہے، محدثین اس کو صحیح کہہ دیں، ہاں جی میں بھی کہنا صحیح ہے، لیکن یار میں نے یہ دیتے کوئی عمل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ خبر واحد ہے، یہ دنی ہے، لہذا یہ کو کر لوے تو ٹھیک ہے، لیکن تجھے مجبور نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ اس پوزیشن پہ رکھ جو ہے نا وہ کھڑا کر دیں۔ یہ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، چلو اس کو تو میں آخر میں لیتا ہوں۔ خود اللہ کے بارے میں، اور یہ سارے فتنے پیدا کرنے والے کون تھے؟ یہودی۔ عبداللہ بن سبا یہودی کا نام آپ نے سنا ہوگا، لبید ابن عاصم یہودی کا نام آپ نے سنا ہوگا، طالوت ابن اخت لبید ابن العاصم یہ اس کا بھانجا ہے، اس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ساری فیملی جو ہے یہ یہودی فیملی ہے۔ انہوں نے جو اس وقت پورے دین کو، ہر اصل کو، ہر ستون کو، ہر پاوے کو جو ہے نا مشکوک کرنے کے لیے جو انہوں نے وارداتیں کی، بڑے اختصار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے مسئلہ جو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ ہاں جی یہ جو رسالت ہے اللہ نے جبرائیل کو دے کے بھیجی کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ جبرائیل جو ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک خیانت کر کے، بے ایمانی کر کے نبوت محمد کو دے کے جو ہے نا وہ چلا گیا۔ سنو، ہر بندہ سمجھے، یہ اس نے ایک جملہ بول دیا نا، اس ایک جملے میں اس نے کتنی حیثیتوں کو داغدار کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کو اس نے
اس کی قدرت کو، اس کے علم کو اس نے جو ہے نا وہ مقدر کر کے رکھ دی۔ جی اللہ نے جبرائیل کو دی رسالت کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ محمد علی کی بجائے، جبرائیل علی کی بجائے کس کو دے کے چلا گیا؟ محمد کو دے کے چلا گیا، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر بھائی اگر بات ایسی ہے تو کیا اللہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا؟ اگر آپ یہ بات سچ ہے آپ کی تو پھر اللہ کو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ پوچھتا نا ادھر آ جبرائیل، اللہ اکبر، تجھے میں نے نبوت دے کے بھیجا ہے کس کے لیے؟ علی کے لیے، تو محمد کی میں دے کے آ گیا تمہیں؟ اللہ نے اس کا کوئی نوٹس لیا؟ یہ تو سارا کذب ہے نا۔ لیکن ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے تھا نا، اگر وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اگر انہوں نے یہ ساری جو پوزیشنیں ہیں اس کو داغدار کرنا ہے، مشکوک کرنا ہے، تو پھر آگے یہ بات چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا فتنہ جو اٹھایا اس نے عبداللہ بن سبا یہودی نے، وہ علی رضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بنیاد بنا کے اٹھایا۔ سب سے پہلے یہ اٹھایا، پھر یہ کہ ہاں جی وہ جو اللہ ہے وہ علی میں ہی حلول کر گیا ہے۔ اب اللہ جو ہے وہ علی سے باہر نہیں رہا، علی ہی اب اللہ ہے اور الہ ہے۔ یہ جو ہے نا وہ اللہ اکبر۔ پھر آگے علی کو ہی بنیاد بنا کے، اور جی دیکھو نا یہ خلافت جو ہے یہ حق تھا علی کا، ابو بکر نے غصب کر لیا، عمر نے غصب کر لیا، عثمان نے غصب کر لیا، اہل بیت کو جو ہے نا وہ ان لوگوں نے عمدن جان بوجھ کے بڑا ظلم کیتا ہے، بہت ظلم کیتا ہے۔ یہ بھی ایک شوشہ جو ہے وہ چلا دیا۔ او بھائی اگر اللہ علی کے اندر حلول کر گیا ہے اور آپ علی کو اللہ مان رہے ہیں یا علی مشکل کشا کے نعرے لگا رہے ہیں، تو علی سے ابو بکر نے خلافت چھین لی، کیا یہ علی بما اللہ اس میں اتنی قدرت نہیں تھی کہ وہ ابو بکر سے خلافت اپنے چھین لیتا؟ کوئی سر پیر نہیں ان گلا تھا، لیکن یہ رواج پا گئی کن لوگوں میں؟ یہ تاریخی حقائق ہے مولانا، اس میں ذرا توجہ دو۔ سب سے پہلے ایسے ہی خرافی جو معاملات ہیں اس کے لیے اس نے عراق کی زمین کا انتخاب کیا۔ عراق اور ایران جو اس وقت مفتوح ہوا، عمر رضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنہ کے فتوحات میں جو ہے نا وہ شمار ہے۔ اسی بنیاد پہ وہ موجوسی جو ابو لولو ہے اس نے عمر رضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے؟ ابو لولو۔ اور وہ کہاں سے آیا؟ وہ مجوسی ہے، ایرانی ہے۔ یعنی یہ جو بڑا وسیع ایریا تھا یہ اس وقت بڑی زرخیز زمین تھی کہ جس کے اندر یہ یہودی جو ہے وہ اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے بڑی تکنیکی فنی بنیادوں پہ جو ہے نا یہ بنائے ہوئے ٹوٹکے وہاں وہ متعارف بھی کراتے اور وہ لوگ مانتے بھی، کیونکہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ بغاوت اور دشمنی جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہے۔ تو بہرحال جی اب یہ سارے نظریے اس نے جو ہے نا وہ بنائے۔ یہ تو ہو گیا اللہ کے بارے میں اور رسول اللہ کے بارے میں، اور علی کو جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ بنا ڈالا انہوں نے۔ اس کے بعد یہ فتنہ ایجاد کرنے والے یہ سند جو ہے وہ سن لو۔ عبداللہ بن سبا یہودی
اور لبید ابن العاصم، لبید ابن العاصم کے بعد اس کا بھانجا ہے طالوت وہ، اور اس کے بعد جو بڑا سرغنا ہے سارے فتنے کو آگے پروان چڑھانے کا، اس کا نام ہے بیان ابن سمعان۔ بیان ابن سمعان کا آگے جو بڑا شاگرد ہے وہ ہے جعد ابن درہم۔ یہ دونوں وہ بندے ہیں کہ جن کو خالد ابن عبداللہ القصری رحمۃ اللہ علیہ والی عراق نے ان کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ جعد ابن درہم کے بارے میں تو اس نے پکڑا، اس کو یہ فتنہ پھیلاتے تھے نا بڑا۔ عید کے دن عید کا خطبہ اس نے دیا، بڑی عید کا خطبہ، اس نے کہا یا المسلمون ضحوا تقبل اللہ ضحایاکم، جاؤ اپنی قربانیاں کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وَأَنَا أُضَحِّي جَعْدَ بْنِ درہم، میں تو قربانی کروں گا آج یہ جعد بن درہم کی۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے لم یکلم اللہ موسیٰ تکلیما ولم یتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ کی صفتوں کا یہ انکار جو ہے ٹوٹلی طور پہ۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اترا اور اس کو باندھ کے بٹھایا ہوا تھا، وہیں پہ اس کو جو ہے نا اس نے باقاعدہ ذبح کیا اس کو۔ یہ ہوتا ہے اصل میں علاج ان فتنوں کا۔ تو بہرحال بھائی چلو یہ فتنے آگے چلے کیا، یہ کیا رخ انہوں نے اختیار کیا۔ یہ بدعتی فرقے جو ہیں پھر ان کے دو دھڑے طبقے بنے۔ ایک وہ طبقہ بن گیا جو رافضیت اور شیعیت کا ہے، انہوں نے جو ہے نا نمایاں طور پہ علی جو ہے نا یہ خلافت کا حقدار تھا، علی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ اسی کی بنیاد پہ علی جو ہے وہ اللہ ہے، الوہیت علی کے نعرے، ایک جو ہے نا یہ رخ انہوں نے یہ شیعیت اور جو ہے نا یہ السبعیہ الاولی بین الشیعہ۔ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ اللہ کے بارے میں یہ موقف بڑا کھل کے کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے نہ اس کی کوئی صفت ہے، اللہ ایک ہوائی سی چیز کا جو ہے نا وہ نام ہے، بس اتنا ذہن میں رکھو کہ ہاں اللہ ایک جو ہے نا وہ جیسے جو ہے نا وہ مائیں جو ہے نا وہ بچوں کو ڈراتی ہیں، وہی چپ کر جاؤ چڑیل آ گئی ہے، وہ چڑیل ویکھی ہے کسی نے؟ کسی نے کبھی نہیں ویکھی۔ تو یہ ایک وہمی چیز ہے، نام بھی اس کا ہے لیکن فی الواقع اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو اللہ کو بھی جو ہے نا وہ اسی منزلت پہ لانے کی یہ کوشش جو ہے ان لوگوں نے کی، کیونکہ اللہ کو ماننا جو نہیں ہے۔ چلو یہودی ہیں اصل میں، تو پھر یہ مسئلہ آگے بدعتی چلے، جس کو جو ہے نا وہ جہمیت اور معتدلیت کے نام سے آپ عقیدے کی کتابوں میں جانتے ہیں کہ یہ جہمی ہے، یہ معتدلی ہے۔ کیا مطلب ہے جہمی کا؟ جہمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی نام کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، نہ صفت کو مانتے ہیں نہ نام کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی پوزیشن جو ہے نا ان کی بہتر جو ہے ایڈوانس جو ان کا ایڈیشن ہے وہ ہیں معتدلی، کہ انہوں نے کچھ صفات جو ہے اللہ کی اس کو انہوں نے مانا۔ پھر اس سے تھوڑا سا سلجھا ہوا ایڈیشن جو ہے وہ ماتریدی اور اشعریت کا ہے۔ یہ اہل علم، یہ طالب علم یہ پوری سٹوری کو جو ہے نا وہ یاد رکھو، اس کے بغیر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ بھئی عقیدہ خراب کہاں پہ ہوا ہے، کس نے کیا، کون ذمہ دار ہے، اور اس کے مقاصد کیا تھے، اور اس نے کیا تکنیکیں جو ہیں وہ استعمال کی ہیں۔ جب یہ نہیں آپ کو پتہ تو آپ اس کا دفاع جو ہے نا وہ کیسے کریں گے؟ تو چلیے اب جناب یہ جتنے بھی ماتریدی اور اشعری ہیں، اب ان کا عقیدہ جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا وہ 5-6 جو اللہ کے نام ہیں صفتیں ہیں اس کو جو ہے نا انہوں نے مانا، باقی سب کی تعویل جو ہے وہ کر ڈالی۔ اب بھائی مسئلہ یہ بنا آگے کہ جس میں پھر حدیث بھی آ کے جو ہے نا وہ اس کیس میں ملوث ہوتی ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ عقائد اپنائے تو محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ کہو یا اہل السنہ کہو یا اہل حدیث کہو،
پھر ان علماء جو ہیں جو ہی وہ سب کا انکار کرتے، یہ کتاب و سنت سے جو ہے ان صفات اور اسماء کا انبار لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ کون دے گا؟ جب تک اس کا کوئی علاج نہیں کیا جاتا، کوئی حل نہیں کیا جاتا، تب تک جو ہے یہ مسئلہ آگے بڑھتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو کیسے آگے بڑھایا؟ اب وہ ان کا جو ہے نا وہ سنو کہ کیسے بڑھایا انہوں نے پھر ایسے بڑھایا کہ سب سے پہلے قرآن کا اللہ کے ساتھ تعلق، ثبوت کا، اس رشتے کو جو ہے نا اس پہ یوں سمجھو کہ چھری چلائی اور اس کو کمزور کیا۔ حدیث کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کو جو ہے نا انہوں نے ختم کیا۔ کیسے ختم کیا؟ ایسے ختم کیا، قرآن کو ایسے ختم کیا۔ یہ سازشیں سمجھو یار، یہ جب تک آپ مشائخ کی ساری ہسٹری جو ہے نا آپ کے سامنے میں ایسے نہیں کہ میں جو صبح سے میں لگا ہوا ہوں یار، یہ چھٹا درس ہے جو میں دے رہا ہوں، صبح سے لے کے آپ گنیں گے تو آج کے دن تقریباً کوئی 8 گھنٹے کے جو ہے نا وہ درس بنے گے یہ سارے، ایک ایک دن میں۔ کیوں میں اس میں جو ہے نا وہ بیٹھا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، گرمی میں بیٹھا ہوں تو انوے میں بٹھائے ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ فتنے کو جب تک ہم جڑوں سے نہیں سمجھیں گے ہمارے پاس اس کا علاج، مؤثر علاج کوئی نہیں۔ تو چلیے اب قرآن کے ساتھ کیا کیا گیا؟ قرآن کے ساتھ یہ کیا گیا کہ جی یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں۔ کیوں بول علاج کو بنایا نا انہوں نے، یہ الفاظ اللہ کے، یہ الفاظ جبرائیل کے ہیں یا محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائی قرآن کا لفظی تعلق اللہ سے ان لوگوں نے کاٹا یا نہیں کاٹا؟ بڑے خبیث اور مکار لوگ ہیں یہودیت، اوئے ہوئے ہوئے وہ بڑے پوائنٹ جو ہے نا حساس پوائنٹ اس کو تعین کر کے جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اچھا چلو، اچھا کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ جو ہے، کیونکہ انہوں نے اسماء و صفات کا انکار کیا ہوا ہے، بامام صفات میں کلام بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کلام لفظی، یہ الفاظ والی گفتگو کرتا ہی نہیں۔ چلو تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ کلام نفسی کرتا ہے۔ وہ کلام نفسی کی ہوتی ہے؟ وہ کلام نفسی وہ ہوتی ہے کہ جو دل میں معانی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آگے پھر جو ہے نا اس کی ایسی شرطیں جو ہیں وہ احمقانہ لگائیں کہ آدمی پڑھ کہہ رہا ہے لا يتبعز ولا يتجزا لا هو صوت ولا حرف۔ پھر جی کہاں جائیں گے آپ؟ بہرحال قرآن کا تعلق اللہ سے انہوں نے اس طرح سے کاٹا۔ چلو اب چلو یہ یہاں پہ جو ہے نا آ کے کم از کم تعلق جو قرآن کا ہے، رشتہ اللہ سے بڑی حد تک انہوں نے جو ہے نا اس کو ڈیمیج کر دیا۔ اب اگلے مرحلے میں پھر قرآن کا جو ہے نا وہ علاج اس طرح کیا کہ جی یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، اور ہر جو بھی مخلوق ہے اس نے مر جانا ہے۔ یعنی کوشش یہ تھی کہ آج آپ باور کرا لیا جائے، آج منوا لیا جائے کہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے، مخلوق ہے، اور کل کہیں گے جی ہاں مخلوق ہے، وہ تو مر گیا۔ اللہ بھائی کوئی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام کے خلاف اس وقت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اس پوائنٹ پہ ڈٹے رہے اور اتنی مارے کھائیں کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر اتنا کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی مر جاتا، لیکن ان لوگوں نے اتنی سختیاں سہ کے، اور انگریز لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت امام احمد ابن حنبل بھی بھاگ جاتے، کیونکہ بڑے علماء جو ہے شافعی مالکی یہ وہ غیب منظر سے غائب ہوئی، کون اتنی سزائیں جو ہے وہ چیزیں۔
یہ ایک آدمی جو ہے وہ باقی بچا، اگر یہ بھی اس وقت کہیں بھاگ جاتا تو یہ امت کے ماتھے پہ وہ کالک ہوتی جو یہ کبھی دھو نہیں سکتی تھی۔ تو سمجھ آئی یہ اہل حدیث لوگ کون ہوتے ہیں؟ اہل حدیث اور محدثین جو ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کن قربانیوں سے انہوں نے جو ہے نا ان سارے اصولوں کا تحفظ اور دفاع کر کے صاف ستھرا جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج تو اس طرح کا کوئی فتنہ نہیں ہے، آج اس طرح کا کوئی فتنہ نہیں ہے بھائی کہ جس میں ہمیں جو ہے نا اتنی ماریں کھانا پڑیں۔ تو ایک تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کیا، ایک یہ کہ لفظ اس کے نہیں ہیں، پھر یہ ہے کہ یہ مخلوق ہے، تیسرے درجے میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہاں قرآن کی ساری جو دلالت ہے معنی ہے وہ ظنی ہے، وہ یقینی نہیں ہے، وہ ظنی ہے وہ یقینی۔ یہ ظنی یقینی کے فتنے کو آگے میں وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ اب بتائیے بھائی قرآن سے استدلال کے پلے کچھ بچا قرآن کے؟ یہی بچا کہ ہاں آپ کیا کہتے ہیں جی، ہاں میں یہ کہتا ہوں یہ آیت ہے یہ آیت ہے الگ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار تو مننا منی ہے، ہم تو نہیں مان سکتے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ان کو جبراً منوائیں؟ دلیل علمی کے طور پہ تو ہمارے پلے کچھ نہ بچا نا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کے ساتھ انہوں نے کیا، حدیث کے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں سے اب یہ ہماری اصل سٹوری جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ رحلت الصحیحین یہاں سے شروع ہونے لگا ہے۔ حدیث کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ حدیث رسول کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کو کیا کیا جائے؟ مشکوک جو ہے وہ کر دیا جائے، کہ آپ بڑے کھلے دل سے کہ جی یہ حدیث رسول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کبھی قال رسول اللہ کی جب زبان پہ یہ لفظ آتے تو ان کو اتنی روحانیت، اتنا سرور، اتنی لذت کہ وہ لذت کی دنیا میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ لیکن وہ کب تک ممکن ہے؟ جب تک یہ عقیدہ ہو کہ یہ الفاظ واقعی اللہ کے رسول کے ہیں۔ جب یہ حیثیت اس کی جو ہے وہ مشکوک کر دی جائے، اب کون جو ہے وہ قال رسول اللہ پہ جھومے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے گہرے دقیق یہ علمی معاملات ہیں، لیکن میں اس کو بس دماغ کو جو ہے نا میں نے بڑا جکڑا ہوا ہے کہ ایسے نہیں میں بولے جا رہا۔ بہت سارے یہ معاملات ہیں، دماغ کو بڑا کھپو کے جو ہے نا وہ آگے مسئلہ بیان کرنا پڑتا ہے، تسلسل بھی رہے اور اس میں وضاحت بھی رہے، اور سامع جو ہے نا جیسا بھی ہو، عالم ہے تو مکمل سمجھے، اگر عامی ہے تو بھی 80-90% اس کو سمجھ آئے، کیوں بھائی جو عالم نہیں ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، ہاں جی الحمدللہ۔ چلو اب حدیث کے دو چیزیں جو ہے نا اس کو جہاں تک اس کی دلالت کا مسئلہ ہے وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کلام لفظی جو ہے یہ اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے، یقینی نہیں ہوتی۔ اب رہ گیا مسئلہ حدیث کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کا۔ اب اس کو جو ہے قطعیت کو، اس کو جو ہے نا وہ کاٹنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے منطق کی کتاب، یہ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جتنے یہ یہودی سارے اس کیس میں ملوث ہیں یہ بہت بڑے منطق اور فلسفے کے ماہر لوگ تھے۔ یہ فلسفے میں باقاعدہ ایک باب ہے الہیات کا، یہ ساری کلیات جزیات لوگوں نے وہاں سے لی ہوئی ہیں، اور اسی کی ایک قسم منطق ہے، اور یہ متواتر کا تصور جو ہے وہ منطق کے اندر موجود ہے یقینیات کے باب میں۔ تو ان کے پاس ایک اصل تھی کیا کہ بھائی جو یقینیات ہیں، جن چیزوں سے یقین حاصل ہوتا ہے، یا وہ تجربے کے بعد حاصل ہوتا ہے، یا وہ مشاہدے سے ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی خبر کو بالتواتر جو منقول ہو تو اس سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو حدیث رسول ہے
اس کی قطعیت پہ ضرب لگوانے کے لیے انہوں نے کہا دیکھو جی یہ جو حدیثیں ہیں نا آپ صحیح کہیں صحیح ہیں، ہم بھی کہہ دیتے ہیں صحیح ہیں، لیکن ان کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی نہیں ہے، کیونکہ اخبار میں جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ متواتر ہوں تو حاصل ہوتا ہے، وہ متواتر نہ ہوں تو یقین حاصل، اور یہ متواتر نہیں ہے۔ دیکھو بھئی یہ متواتر کی اصطلاح بھی ان کی ہے، ان کی مرضی کہ وہ متواتر کی ایسی تعریف کریں کہ جس میں احادیث میں سے ایک چھوٹا سا جملہ بھی جو ہے اس تعریف کے اندر شامل نہ ہو، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ متواتر کی پھر یہ تعریف انہوں نے بنائی ہے کہ یہ متواتر وہ ہوتی ہے کہ جس کو اتنے لوگ روایت کریں جن کا جھوٹ بے متفق ہونا محال، عقل محال سمجھتی ہو، یہ تعریف انہوں نے کر ڈالی۔ اب اتنے لوگ جو ہے نا وہ عجیب متواتر ہوگا، یہ متواتر جو ہے یہ خبر پھر مفید للیقین ہوگی۔ حدیثوں میں تو ایسی نہیں ہے، اب حدیثوں میں آپ نکالیں گے تو کوئی بھی نہیں نکلتی۔ اچھا جی جو اس طرح کا تواتر کی شکل اختیار نہ کرے اس کا نام کیا ہے؟ وہ جی اس کا نام خبر واحد ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ جی وہ یقین نہیں، وہ مفید للظن ہے، مفید للیقین نہیں ہے۔ یہاں سے یہ دونوں، یہ طلباء اور مشائخ یہ بات سمجھیں، یہ متواتر اور احاد کی اصطلاحیں بدقسمتی سے عقیدے کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں، اور بڑی بدقسمتی کہ یہ مصطلح کی کتابوں میں بھی یہ دونوں لفظ جو ہے نا وہ داخل کر دیے گئے، داخل ہو گئے، اور یہ تقسیمیں اس کے اندر موجود ہیں جو ہمیں ڈس رہی ہیں یہ اس میں۔ اب جناب ان کی یہ ساری سازش کا نتیجہ یہ نکلا کہ تواتر کی تعریف اور حکم پہ کوئی حدیث پوری اترتی نہ، اس پہ اترے، اور نہ جو ہے وہ یقینی کہا جائے، وہ رہ گئی پھر کس اصطلاح کے ضمن میں؟ خبر واحد کی اصطلاح کے ضمن میں۔ اور خبر واحد کا حکم جو ہے وہ ظنی کا، انہوں نے کہا یہ ظنی ہوتا ہے، یہ یقینی نہیں۔ اب یہاں پہ سمجھ لو کہ یہ ظنی کس بلا کا نام ہے، بہت رسوائے زمانہ یہ لفظ ہے، سن لو بھائی، علماء سن لیں اچھی طرح۔ دیکھو جو بھی چیزیں ہمیں معلوم ہمارے علم میں آتی ہیں نا اس کے ایک درجات انہوں نے بنائے۔ سب سے بڑا درجہ ہے یقین کا۔ یقین کا درجہ یہ ہے کہ جس میں ایک احتمال ہو، دوسرا احتمال، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ میرے نام سے واقف ہیں، سنا ہے آپ نے، میں وہی ہوں۔ اگر کوئی آدمی آئے کہے کہ نہیں نہیں یہ حافظ ثناء اللہ زیدی نہیں ہے، یہ جو ہے مولوی یوسف پسروری ہے، آپ مان لیں گے؟ نہیں مان، یہ یقین۔ اچھا اگر ایسی کیفیت بنے کہ اس کے اندر دونوں احتمال موجود ہیں، صدق کا احتمال بھی موجود ہے اور کذب کا احتمال بھی موجود ہے، لیکن صدق راجح ہے، پھر یہ ہے کہ بھائی وہ خبر 60 65 70 80 85 90 95% تو آپ مان لیں کہ وہ سچ ہے، لیکن باقی آپ کو یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ جھوٹ ہے، اس کو ظنی کہتے ہیں۔ مولانا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا ظنی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں دونوں احتمال آپ کو ماننے ہیں۔ بالٹی میں آپ نے جو ہے وہ 2/3 دودھ ڈال کے 1/3 پھر اس میں آپ نے پیشاب ڈالنا ہے، تب ظنیت بنتی ہے کہ سچ کے ساتھ ساتھ اس کو جھوٹ، خطا، غلط ماننا بھی ضروری ہے، تب ظنی بنے گی، نہیں تو ظنی نہیں بنے گی۔ اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ حدیث، ساری حدیثیں خبر واحد ہیں اور اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ ظنی کا ہے، تو کیا انہوں نے ظنی کی اصطلاح میں یہ
کذب کو، خطا کو، غلطی کو ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ اب بتائیے کہ اس خبر کو آپ کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ سمجھ پہ یقین کر کے اب جھومیں گے کیسے؟ آپ جھومیں گے عقیدے میں یار اتنے فیصد ٹھیک ہے چلو من نہیں آؤ، لیکن اتنا جو ہے نا یہ ممکن ہے یہ جھوٹ ہو، ممکن ہے یہ راوی کو غلطی لگے، یہ لگے وہ لگے، وہ سارا جو ہے نا وہ کام جو ہے نا وہ کرے، سارا معاملہ خراب کر دیا۔ حدیث کے ساتھ یہ زیادتی ہو، سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیے بات کو میں کچھ سمیٹتا ہوں۔ ان لوگوں نے حدیث ہو، ثبوت میں ہو، دلالت میں ہو، قرآن کی دلالت ہو یا ثبوت ہو، اس کو انہوں نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ یا وہ یقینی ہوگا یا وہ دنی ہوگا، اور یقینی کو انہوں نے بالکل مختص کر لیا، اس کو جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ ریزرو کر لیا، خاص کر لیا انہوں نے۔ کس کے ساتھ؟ تواتر کے ساتھ۔ تواتر کیا ہوتا ہے؟ جس کا آج تک کوئی تعریف ان سے بنی نہیں ہے، باقی سارا سسٹم جو ہے وہ ضمنی انہوں نے قرار دے دیا۔ سمجھ آ گئی بات بھائی جہاں تک؟ چلیے آگے اب پڑھتے ہیں ہم محدثین کا سسٹم جو ہے نا وہ کیا ہے۔ یہ تو ان کا سسٹم ہے نا جنہوں نے یہ ساری چیزوں کو مشکوک اور سب کو خراب کیا انہوں نے، لیکن حدیث رسول کے بارے میں محدثین کا سسٹم کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اگر یہاں اس پوائنٹ میں آ کے نہیں سمجھیں گے آپ تو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جو ہے وہ نوٹ کریں، دماغ میں بٹھائیں کہ محدثین جب کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقینی بات ہے۔ وہ کب کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کن دلائل کی بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اور میاں وہ دلائل ہیں جو محمد رسول اللہ نے خود دیے ہوئے ہیں۔ یہ بات سمجھو اچھی طرح، اللہ اور اللہ کے رسول نے خود وہ معیار دیا ہوا ہے کہ دیکھو کوئی بندہ دنیا میں ہماری طرف کوئی چیز منسوب کرے، اگر اس منسوب کرنے والے میں یہ شرطیں پائی جائیں، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا وَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ یہ ساری جو شروط ہیں صحیح حدیث کی وہ نصوص شریعہ سے ماخوذ ہیں۔ تو یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے بتا دیا کہ میری طرف یا اللہ کی طرف کوئی بندہ کوئی بات منسوب کرتا ہے تو دیکھو کہ وہ اس میں یہ شرطیں موجود ہیں۔ اگر یہ شرطیں عدالت کی، ضبط کی، تقوی کی، ایمانداری کی، اسلام کی، دیانتداری کی، یہ شرطیں اگر اس میں یہ صفتیں موجود ہیں تو مان لو کہ ہم نے کہا ہے۔ اور جس میں یہ شرطیں نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ فَتَبَيَّنُوا، پھر تحقیق کرنا لازمی ہے۔ تو میاں یہ جب محدثین جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو یہ ان شرطوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں جو شرطیں خود شارع نے دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، محمد رسول اللہ نے دی ہیں کہ ہماری بات کو صدق اور سچ ماننے کے لیے دیکھو کہ جو قائل ہے، جو مخبر ہے، جو راوی ہے، اگر وہ ان صفات کا حامل ہے تو سچ مان لو، اگر حامل نہیں ہے تو محدثین نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات بھائی؟ وہ محدثین نے اپنی طرف سے کیا کیا ہے؟ اور میاں عقل، فقہ، تبصر، تعمق، اسی کو کہتے ہیں کہ آپ شرعی معاملات میں جو شارع نے جن شرطوں پہ آپ کو چلایا ان شرطوں پہ آپ چلیں۔ اب اپنی چونکے چنانچے جو ہے نا وہ لے کے آپ بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ سارا سسٹم تمہارا جو ہے نا وہ غیر شرعی ہوگا۔ تو ایک تو بات جو آپ نے ملحوظ رکھنی ہے، بالخصوص جو طالب علم ہیں اور جو مشائخ ہیں، محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کا بنایا ہوا یہ صحیح اور ضعیف کا جو سسٹم ہے
یہ وہ ہے کہ جو یوں سمجھو ان دلائل کی بنیاد پہ ہے جو دلائل خود اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں یہ سسٹم بنانے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا سمجھ آئی آپ کو بھائی؟ بڑے صاحب بصیرت لوگ ہیں محدثین، یقین کرو میں نے اصولیوں کو پڑھا ہے، میں نے کلامیوں کو میں نے پڑھا ہے، محدثین کو میں نے پڑھا ہے، ان کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، ان کے نظریات کو میں نے جو ہے نا وہ پڑھا ہے، بڑی گہرائی اور دقت میں جا کے میں نے پڑھا ہے۔ اگر کہیں عقل، فقہ، تبصر، متانت، سنجیدگی اگر ملی ہے تو محدثین کے علم میں ملی ہے۔ باقی سارے جو ہیں وہ اپنی عقل سے جو ہے وہ فیصلے کرنے والے ہیں۔ تو چلو یہ تو تھا مسئلہ جو خود اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا۔ اب اگلا مسئلہ کہ بھائی اگر یہ کہنا ہو کہ کون سی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہم کر سکتے ہیں یقینی طور پہ، اس کا ضابطہ، اس کا جو ہے پورا ڈھانچہ، تصور محدثین کے سسٹم میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے جو متواتر بنایا وہ خیالی بنایا، تو چلو آپ کے پاس جو خیالی نہیں ہے کوئی بیس تو ہوگی، کوئی بنیاد تو ہوگی، تو بتاؤ وہ کیا بیس ہے؟ بھائی سنو، وہ یہ ہے کہ ہر وہ حدیث، طالب علموں، مشائخ دھیان سے سنو، یاد رکھو، ہر وہ حدیث جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 14 صدیوں کا سفر کرتی کرتی ہم تک پہنچی ہے، اور اتنی صدیوں میں محدثین کی تحقیقات کے وہ نتیجے میں نکل کے آ رہی ہے، اور کسی محدث نے اس کو ضعیف نہیں کہا، یہ یقینی ہے، یہ قطعی ہے، اور یہ قطعیت خیالی نہیں ہے۔ نتیجتاً ہر وہ حدیث جس کی صحت پہ محدثین کا اجماع ہے، اور تلقت ہوا الامت بالقبول اعتقادا و عملا، اور امت اس پہ عمل بھی کر رہی ہے، اس کے مطابق عقیدہ بھی رکھے ہوئے ہے، یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ ساری کی ساری قطعی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی ہیں یہ، اور یہ کوئی 150 نہیں ہیں، یہ ہزاروں حدیثیں ہیں۔ سمجھ آگی بات بھائی آپ؟ چونکہ ہماری جو مصطلح کی بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بھی ہم وہی جو ہے علماء نے وہ انہی کا ہی متواتر داخل کر دیا، انہی کی خبر واحد داخل کر کے اسی پہ جو ہے وہ ظنیت کا حکم لگا دیا کہ جی اس میں آپ اتنا یقین جو ہے نا اپنے رکھنے، اس سے باقی جو ہے نا لازمی ہے کہ اس کے کذب کا عقیدہ رکھو۔ یہ گوارا ہے اب اس عقیدے کے تحت جو حدیثیں ہم جو ہوں گی آپ اس کو قبول کرنے کے حق میں ہیں؟ نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے، خطرناک ترین جو ہے نا یہ معاملہ ہے۔ سمجھا کی بات کی؟ تو بھائی میں نہایت میں ذرا بات کو کلوز کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس محدثین کے سسٹم میں احادیث کو یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے لیے وہ جس میں قسم اٹھائی جا سکتی ہے یار، اللہ اکبر، وہ حدیثیں ہیں کہ جن کی صحت پہ محدثین کا اتفاق ہے، اور وہ حدیثیں ہیں جن پہ امت جو ہے وہ عمل کرتی چلی آ رہی ہے، یہ سب یقینی ہیں اللہ کے، اور یہ ہزاروں حدیثیں ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں ان دونوں کتابوں کی ترتیب کے کم و بیش 1 صدی کے اندر ہی علماء امت نے یہ فیصلہ دینا شروع کر دیا تھا کہ بھائی ان دونوں کتابوں کے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری جو ہے وہ قطعی و ثبوت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کے بعد یہ کئی کتابوں میں یہ مسئلہ، وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ تو ماننا نہیں ہے نا انہوں نے بھائی، وہ تو عقیدہ ہے ان کا کہ ہم نے حدیث رسول کو عقیدے میں ہم نے استعمال نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے، یہ دن نہیں ہے۔
عقیدہ یقینیات کا نام ہے، یہ حدیثیں ظنی ہیں، یقین کو ثابت کرنے کے لیے ظنی دلیل جو ہے وہ نہیں چلتی ہے، یہ سارا بڑا جو ہے وہ عقیدے کی کتابیں بھری پڑی ہیں جو ہے نا ایسے۔ تو بہرحال بھائی ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیونکہ جو میں وضاحت دے رہا ہوں آپ کو یہ عام کتابوں میں اتنے دھڑلے موجود ہے، متفرق کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان کتابوں تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ میں نے ان کتابوں تک رسائی حاصل کی ہے، اور 550 علماء سے میں نے یہ نظریہ جو ہے اس کے حوالہ اس کتاب میں نے درج کیا۔ میں کو اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میں آپ کو یہ فکر دے رہا ہوں کہ ہر وہ حدیث جو محدثین کے یہاں بالاجماع صحیح ہے، امت اس پہ عمل کر رہی ہے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھے ہوئے ہے، یہ ساری حدیثیں یقینی اور قطعی ہیں۔ اس میں 550 علماء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آخر آج تک کے علماء میں نے جو ہے نا ان کے حوالہ جات 525 حوالے میں نے یاد ہے ان کی کتابوں کے حوالے دیے۔ تب میں نکلا ہوں آپ کو یہ مسئلہ بتانے کے لیے۔ کیوں نکلا؟ اب یہ سن لو بھائی، کیا مجبوری ہے؟ میں یہ بھی کر سکتا، کتاب تو میں نے چھاپ بازار میں رکھ دیتا، آپ نے خریدنی ہے خریدو، پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو، تسی بادشاہ ہو، چودھری ہو تسی، میں کیا کر سکتا۔ یہ عقیدہ بہت گندا اور خطرناک عقیدہ ہے، اس کی اصلاح، مجھے اس کی خطرناکی کا پتہ ہے، آپ کو خطرناکی کا علم نہیں ہے اس کا۔ تو میرا یہ فرض تھا کہ میں مدرسہ عالم کے پاس میں جاؤں، یہ کتاب بھی ان کو دوں اور ان کو بتاؤں کہ بھائی اس جاہلیت سے نکلو، کہ یہ متواتر نہیں ہے، یہ خبر واحدہ لہذا ظنی ہے۔ یہ وہ جہالت ہے جو آدمی اس پہ مر گیا، آپ خود سوچیں کہ وہ اس کی موت کیسی ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی شیخ ہے، کوئی استاد ہے، ساری زندگی اس نے پڑھایا، ہاں جی یہ خبر واحدہ دنی ہوتی ہے، خبر واحدہ دنی ہوتی ہے، طالب علموں کو بھی پڑھاتا رہا اور اس میں موقف کو جو ہے نا وہ بڑے دلائل بھی دیتا رہا، 50 60 70 سال اس نے جو ہے نا وہ ایک بھی حدیث رسول کو یقینی نہیں ہونے دیا۔ اس نے بڑی دنیا ہے ایسی، بڑے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے ایک بھی حدیث رسول کو یقینی نہیں ہونے دیا کہ یہ متواتر نہیں ہے، خبر واحدہ نہیں ہوتی۔ اب بتائیے ظنی کیا ہوتی ہے؟ ظنی یہ ہوتی ہے کہ اس میں غالب امکان جو ہے نا وہ اس کے صدق کا ہے، باقی سارا امکان اس میں کذب کا ہے، یہ ظنی ہوتی ہے۔ اور میاں اس عقیدے پہ مریں گے تو ہماری موت کیسی ہوگی، یہ سوچنا ہے ہمیں، اور یہی سوچ فکر دینے کے لیے میں گھر جو ہے وہ جا رہا ہوں، یہ کتاب بھی دے رہا ہوں اور مفت دے رہا ہوں۔ میں پورے پاکستان کے جو مدارس ہیں اہل حدیثوں کے ہر مدرسے میں نے جو ہے نا وہ جانا ہے، جہاں مجھے پتہ چلتا ہے یہاں بھی کتابوں کا ہے، وہاں بھی مشائخ پڑھاتے ہیں، میں کتاب بھی وہاں جا کے دیتا ہوں، میں لیکچر بھی دیتا ہوں، اس کی خطرناکی بھی بتاتا ہوں، تاکہ میرے مسلک اور مذہب کے علماء بھی اور طالب علم بھی جب ان کو وہ مریں، وہ جئیں تو اس عقیدے پہ جئیں کہ جتنی حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اتفاق الامہ بے اجماع المحدثین صحیح ہیں، وہ ساری یقینی ہے۔ میں نے اسی عقیدے پہ زندہ رہنا ہے، اسی پہ مرنا ہے، اسی پہ اٹھنا ہے، اور یہی عقیدہ لے کے ہم نے قیامت کے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جانا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر علی وجہ البصیرہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، دیکھو نا ویسے تو ہر اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہوتا ہی ہے، وہ ادھر اس کا دماغ نہیں جاتا کہ وہ ظنی ہے یا قطعی ہے، وہ بس مانتا ہے اس کو۔ لیکن جو لوگ حدیث کے اندر تشکیک شک پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ جواب نہیں دے پاتا، وہ کہتے ہیں یہ متواتر نہیں ہے نا یار، وہ کہتے ہیں یار صحیح ہے بے کوئی نہیں ہے سندہ نے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ میں تو سندہ دا ٹیر لاتا ہے، وہ کہتا ہے پائی تو ٹیر لاتا ہے،
وہ بالکل ٹھیک لاتا ہے تو وہ صحیح بھی ہے لیکن وہ متواتر نہیں نا، خبر واحد ہے نا، انہوں نے کیویں منی ہے؟ جیڑا مسئلہ تو ثابت پیا کرنا ہے اس مسئلے آتے وہ حدیث چاہیے جی متواتر ہو، ہونے تھے کی کرو گے بھائی تس یہاں کیا کرو؟ اور یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں، جتنے اس وقت بھی جو ہیں وہ منکرین حدیث ہیں وہ سب کے پاس یہ پرانی ضلالت اور گمراہی ہے جو چلی آ رہی ہے۔ یہ آج کے منکر حدیث کو نئے منکر حدیث نہیں ہے، یہ سمجھ آ گئی بات؟ ایک ہی فارمولہ ہے ان کے پاس کہ ہاں جی یہ دنی ہے، یہ خبر واحد ہے، متواتر نہیں ہے۔ بھائی یہ متواتر اور خبر واحد یہ محدثین کی اصطلاح نہیں ہے۔ اگر کسی محدث نے ایسی اصطلاح کو کسی اپنی کتاب میں مصطلح کی میں شامل کیا ہے تو اس نے اچھا نہیں کیا۔ سب سے بڑی شخصیت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ شرح نخبہ ہمارے نصاب میں شامل، وہ پڑھائی جاتی، اس میں انہوں نے بات ہی اس تقسیم سے جو ہے نا وہ شروع کی ہے۔ اب طالب علم بھی ڈبل مائنڈ ہو رہے ہیں اور وہ پڑھانے والے بھی ڈبل مائنڈ ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے؟ وہ زیدی صاحب آیا تھا، وہ کہتا ہے یار یہ مسلمانوں کی بھی اصطلاح نہیں ہے، یہ محدثین کی بھی نہیں ہے، تو یہ ابن حجر جو ہے نا یہ محدثین میں سے نہیں ہے۔ وہ ڈبل مائنڈ ہو گیا نا۔ اس چکر سے ہم نکل نہیں پا رہا ہے۔ اور میاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو اس کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، آپ اس کو دوبارہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھیں جا کے۔ جب انہوں نے یہ متواتر کے لفظ کو استعمال کیا کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ تواتر کی اصطلاح محدثین کی نہیں ہے، کہ یہ علم الاسناد میں یہ اصطلاح چلتی نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ البتہ انہوں نے متواتر کی تعریف کر ڈالی، وہ 4-5 شرطیں جو ہے نا وہ بیان کر ڈالی انہوں نے، اور اسی پہ اکتفا کر کے کہتے ہیں کہ یہ محدثین کی اصطلاح، انہوں نے کہہ دیا نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محدثین کی اصطلاح نہیں ہے تو میں کو غلط کہہ رہا ہوں۔ اور آگے ایک بات ہے جو انہوں نے کہہ ڈالی، وہ یہ کہ ہاں کو اگر مجھ سے پوچھے کہ یہ جو شرطیں آپ نے متواتر کی جو ہے نا 4-5 بیان کی ہیں، کسی بھی حدیث میں یہ شرطیں پائی جائیں اور وہ متواتر ہو جائے تو کیا اس کو یقینی ماننا ضروری ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ضروری؟ اب آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے متواتر کے پلے کیا چھوڑا ہے، اس کے پلے کیا چھوڑا؟ یہ تقسیم بہت خطرناک تقسیم ہے۔ ہاں پھر انہوں نے خبر واحد کہا کہ جو ہے نا وہ پھر یقینی کی بات جب آئی کہ خبر واحد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، مفید للظن ہوتی ہے، یا کہ وہ یہ اصل میں یہ دنی ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ محتف بالقرائن ہو۔ یہ بھی ایک قدیم اصول فقہ کی کتابوں کا جو ہے نا یہ ٹوٹکا ہے، اور بڑا غلط ٹوٹکا۔ وہ بھائی یہ حدیث رسول کو آپ محتف بالقرائن تک کیوں رکھتے ہیں؟ جس کو آپ نے متواتر بنایا ہے وہ متواتر بذات خود محتف بالقرائن نہیں ہے۔ یہ کسرہ عددیہ جس کی بنیاد پہ آپ اس کو جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں متواتر، یہ کسرہ عددیہ، یہ قرینہ نہیں ہے، یہ قرینہ۔ اور محدثین کے یہاں عام جو حدیث صحیح ہے اس کو جو ہے نا آپ کہتے ہیں جی محتف بالقرائن۔ کیوں محتف بالقرائن ہے؟ کیا خبر کا جو مخبر ہے اس کا صادق ہونا قرینہ نہیں ہے؟ اس کا عادل ہونا قرینہ نہیں ہے؟ اس کا ضابط ہونا یہ قرینہ نہیں ہے؟ اس میں شذوذ نہ ہو، علت نہ ہو، یہ قرائن نہیں ہے؟ یہ کیا یہ تم نے جو ہے نا یہ محتف بالقرائن غیر محتف بالقرائن کا چکر چلایا ہو؟ جو حدیثیں صحیح ہوتی ہیں محدثین کے نزدیک ساری محتف بالقرائن ہے، وہ آپ اس کو استثناء کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سوچتے رہنا کیوں ہم اس کو جو ہے نا وہ صحیح کہتے ہیں، کس قرینے کی بنیاد پہ کہتے ہیں، کس دلیل کی بنیاد پہ اس کو صحیح ہم کہتے ہیں؟ کہ اس کا راوی جو ہے وہ عادل بھی ہے، اس کا ضابط بھی ہے، متقن بھی ہے، ایماندار بھی ہے، اور اس میں سما میں اتصال موجود ہے، اس میں شذوذ کو نہیں ہے، اس میں علت جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری جو صفتیں ہیں کیا یہ قرائن نہیں ہے؟ یہ یار کہاں سے یہ آپ لوگ یہ سارے اصولی کتابوں میں ایسی جو ہے وہ بے تکی بحثیں ہیں کہ یقین کرو
آدمی سر پکڑ کے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا. تو میں نے تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کم و بیش 40 سال گزارے ہیں یار. میں ان اصولیوں اور کلامیوں کے جو یہ سارے معاملات ہیں، میں نے تو اس میں کم و بیش 40 سال گزارے ہیں میں نے میرے بھائی ان کے ساتھ. تب جا کے یہ سارا جو کچھ ہے ان کا کچا چٹھا کیا لفظ بولتے ہیں آپ، وہ سارا جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور ایک بڑی بھیانک شکل جو ہے نا وہ نکلتی ہے. اور یہ شکل بتانا اپنے طالب علموں کو، علماء کو فوری طور پہ میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں. اور اسی لیے میں نکلا ہوں الدین والنصیحہ، یہ نصیحتا للہ جو ہے، یہ میں سارا کام جو ہے وہ میں کر رہا ہوں الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے. میں بوڑھا آدمی ہوں، روزانہ 5-6 گھنٹے کا لگے، لیکن میں تھکتا نہیں. اب کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 9:25. اب 2.5 گھنٹے تو مجھے ہو گئے اب یہاں. وہ اتنا ہی جو ہے نا ہم نے وہ کیا نام ہے مرکز المودع میں جو ہے نا ٹائم، دوسرے مدارس میں. لیکن میں بوڑھا ہے، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، میرے اعصاب پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. الحمد کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے یار کہ میرے اس عمل کے پیچھے ایک روحانیت ہے جو مجھے سارا دن سفر کر کر کے بھی اور بول بول کے بھی وہ روحانیت مجھے تھکنے نہیں دیتی. جب آپ بھی ان جذبات کے ساتھ آپ جو بھی کام کریں گے، آپ بھی یہ محسوس کریں گے تھکاوٹ نہیں ہوتی، مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے. اللہ اکبر. تو میرا خیال ہے کافی حد تک آپ بات سمجھ گئے. تو یہ کتاب ہے، اس کے اندر جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، اس سے بھی آگے بہت کچھ ہے جو اس کے اندر موجود ہے. میں نے یہ اصول بنایا جتنی میں نے کتاب شائع کی ہے کہ میں نے ہر مدرسے میں جانا ہے، وہاں صحیح بخاری اور مسلم پڑھانے والے جو شیوخ الحدیث ہیں ان کو میں نے یہ کتاب ہدیہ کرنی ہے، ابتغاء لوجہ اللہ کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جتنے مدرسوں میں جا رہا، کوئی کہتا ہے جی ہمارے یہاں صحیح بخاری جو ہے نا وہ 3 استاد پڑھاتے ہیں. او بابا تو 3 لے لے یار، اللہ اکبر. 2 پڑھاتے ہیں، اب یہاں تو 2 لے لے یار. میں نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں میں ایک کو دوں گا دوسرے کو نہیں دوں گا، میں نے دے دینا. مجھے اللہ دے گا یار. یہ مجھے کتاب کس نے دی؟ اللہ نے دی. سارا سسٹم میرا جو ہے وہ اللہ کے لیے، اور اللہ جو ہے ایسے وسائل مسخر کر دیتا ہے، یقین کرو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس میں. چلیے، تو بھائی مشائخ میں سے، طالب علموں میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ پوچھ لیں، اور جی بھر کے سوال کریں. وہ یار نعم البدل تلاش میرا موقف ہی نہیں ہے. میرا موقف ہے یہی پڑھائی جانی چاہیے، لیکن جہاں جہاں جھول ہے، جہاں جہاں ٹیڑھ پن ہے، اس ٹیڑھ پن کو طالب علم کو سمجھا کے پڑھانی چاہیے. کتاب کو نکال دینا کوئی علاج ہے؟ ہاں، اس کتاب پہ جو ہے وہ علمی انداز میں، مضبوط انداز میں، بادلیل تبصرہ کر کے اس کا جو اندر غلط ہے اس کو ختم کرنا، یہ اصل علاج ہے. چلیے اور بھائی کوئی مسئلہ؟ اگر اس معنی میں لیا جائے زمین تحقیق سے پہلے زمین، جب اس میں صحت کی 5 شروط ثابت ہو جائیں، اگر یقینی ہے چاہے مقرر واحدی ہو، یعنی تحقیق کرنے سے پہلے، جانچ پڑتال کرنے سے پہلے زمین، بعض یہ منع کرتے ہیں کچھ لوگ غلط کرتے ہیں. کوئی آپ نے تحقیق کس چیز کا نام ہے یار؟ تحقیق یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس کو قطعی کہیں یا ظنی کہیں. ٹھیک ہے؟ آپ نے وہ تو کیا نہیں، اور اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ ظنی ہو. پہلے کی میں ظنی ہو؟ جب آپ نے تحقیق ہی نہیں اس میں کی تو آپ اس میں بغیر تحقیق کے اس کو ظنی کیڑی ویلنے چلاتا ہی ہے یار، کیسی ظنی ضرور جو ہے نا بنانا ہے. دوسرا شیخ بات سمجھے،
جیسے متواتر اور احاد محدثین کی اصطلاح نہیں ہے، اسی طرح یہ بڑی تکنیکی بات ہے، قطعی اور ظنی کی بنیاد پہ بھی محدثین نے بحث کوئی نہیں کی ہے۔ محدثین جو ہیں وہ کسی حدیث کی تصحیح کے باب میں، میدان میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان شرطوں کی بنیاد پہ داخل ہوتے ہیں جو شرطیں خود محمد الرسول اللہ نے دی ہوئی، اور ان شرطوں میں کوئی شرط نہیں ہے قطعی کی اور ظنی کی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اور یہاں پہ جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اتنے یقین کے پابند ہیں، اتنے یقین کے مکلف ہیں جتنا یقین ان شرطوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے تو یقین کی بھی تعریفیں اتنی سخت کر کے کہ خود ان کا اپنا یقین اس معیار پہ پورا نہیں اترتا ہے۔ ایمانیات کی بنیاد یقین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیا مسلمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس طرح یہ یقین کی تعریف کرتے ہیں کہ ما لا یزول بتشکیک المشکک، تو اس کو جتنا مرضی مغالطے میں ڈال لو لیکن وہ یقین زائل نہ ہو، تو یہ یقین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کا ایمان جو ہے ان کو تشکیک میں ڈال کے جو ہے وہ قبول کیا تھا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لجنہ، کوئی کمیٹی بنائی ہوئی تھی کہ دیکھو بھائی عمر، ابوبکر رضی اللہ عنہم اجمعین، دیکھو یہ آپ ایسے کرو کہ چند لوگ جو ہے وہ مجلس بنا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، کوئی بھی نیا مسلمان جو آئے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا ایمان اور یقین چیک کرو، مغالطے میں ڈالو اس کو۔ اگر وہ مغالطوں میں ڈال کے بھی وہ ایمان پہ پکا رہے تو پھر جو ہے اس کو ایمان کا اعتبار کر لو، اور اگر مغالطے میں ڈل جائے 2-4 سوال کے بعد ہی جو ہے وہ بیچارہ متحیر ہو جائے تو اسے کہو جا پائی تو ذرا مزید ایمان پکا کر گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ نہیں یار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک بچی ہے، اس کے بارے میں پوچھا آپ نے، ہاں این اللہ، اللہ فی السماء، من انا، انت رسول اللہ، اس کو آزاد کرو، فإنہا مومنہ۔ وہ بچی کو مغالطے میں اگر ڈالا جاتا تو وہ نہ ڈلتی بیچاری۔ وہ میاں بڑا یہ سب کچھ اس میں ہے یار، اس کتاب کو جو ہے نا آپ پڑھیں، بہرحال آپ مشائخ اس کو پڑھیں، ایک ایک جملے پہ غور کرو، اس کے اندر بڑا کچھ ہے اللہ کی توحید۔ ہاں جی، اور کوئی سوال بھائی؟ سر ایک شاذ روایت جو ہوتی ہے، ہاں جی، وہ ہوتی تو صحیح ہے لیکن پھر بھی اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، رد نہیں اس کو کیا جاتا، یہ راجح اور مرجوح کی بات ہے، اور یہ ان روایات میں جو ہے نا وہ چلتا ہے کہ جن روایات میں بعد جو ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے، دونوں پہ عمل ہوتا نہیں ہے، تو جو اقوی طرق سے جو مروی ہے اس کو عمل اس پہ عمل ہو جاتا ہے، جو دوسری ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کا قطعیت اور ظنیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وجوہ ترجیح کی بنیاد پہ ہے۔ ہاں جی، ایک اور چیز ہے سر جو آج کل جدید اسکالرس کی طرف سے سامنے آتی ہے، تو وہ حکمت کے نام پہ بہت ساری احادیث کے بارے میں بڑا جھوٹ دکھاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سختی اسلام میں نہیں ہے، جو یہ عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس طرح کہ آج کل بڑی ایک بحث چل رہی ہے، تو کچھ اسکالرس صاحب لوگوں کی طرف سے منہج سلف کے حوالے سے، جو ایک معروف سلف کو بولا جاتا ہے کہ منہج سلف کے ٹھیکیدار کے حوالے سے، کہ یہ تم نے کیا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے، کسی کو داخل کرنا یا اسے خارج کرنا، تو اس کی بنیاد پہ کہ یہ جو حدیث ہے یا حدیث ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر اتنی سختی نہیں ہے جتنی یہ کر دیتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھو جی، اب یہ کیا کرتے ہیں مجھے تو کچھ علم نہیں ہے، اب میں اس کا جواب کیا دوں؟ باقی جو دین ہے
اس کا ایک بہت بڑا ستون یہ ہے الدین یسر یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یہ شریعت کے بڑے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، لیکن اس کی تطبیق کون کرے گا؟ کن مسائل پہ تطبیق ہوگی؟ یہ اہل علم کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ستون تو ہے. جی اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.